علامہ طفیل الرحمان رضوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، اگر ہم بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بزرگان دین کی جو زندگی ہے وہ اتباع سنت، زہد اور تقوی اور دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ گزری ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھری جوانی کے اندر اپنے ہاتھوں میں عصا رکھتے تھے، لاٹھی رکھتے تھے، تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ تو جوان ہیں اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کمزوری ہے، تو اس کے باوجود آپ اپنے ہاتھ میں عصا کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حملت العصا لیتذکر نفسی انی مسافر، کہ میں ہاتھ میں عصا اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ میں یہاں مسافر ہوں، کیونکہ ہاتھ میں عصا اٹھانا، لاٹھی اٹھانا یہ مسافر کی علامت ہوا کرتی تھی کہ جب بھی کوئی مسافر سفر کے لیے نکلتا تو اپنے ہاتھ میں عصا اٹھاتا تھا۔ تو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ میں عصا اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو یہ یاد دلاتا رہوں کہ میں مسافر ہوں۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین کی زندگی دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ گزری ہے اور اتباع سنت کے عین مطابق گزری ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے سے پکڑ کر مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تم ایسے رہو کہ جیسے کہ تم مسافر ہو یا راہ گزر، کہ جیسے کسی مسافر کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ میرے سفر کے اندر کیا کیا اچھی چیزیں ہیں، کیا کیا بری چیزیں ہیں، وہ تمام سفر کی آسائشوں کو بھی ترک کرتا ہے، سفر کی مشقتوں کو بھی ترک کرتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنی منزل تک پہنچے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح دنیا میں رہو اور دنیا میں رہ کر یہ مت سوچو کہ ہم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کی عیاشیوں میں مگن نہ ہو جاؤ، دنیا کی زیب و زینت کے اندر مگن نہ ہو جاؤ، دنیا کے اندر اچھی اچھی چیزیں دیکھ کر اس میں تم مگن نہ ہو جاؤ، بلکہ یہی سوچو کہ یہ فانی ہے، یہ ہمیشہ یہیں رہ جائے گا اور میری منزل جنت ہے، مجھے جنت تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کرو اور وہ اعمال کرو جو جنت میں جانے کا سبب بنے۔ تو ہمارے بزرگان دین کی جو زندگی ہے وہ اسی طرح گزری ہے کہ وہ اتباع سنت پر ہمیشہ قائم رہتے تھے اور زہد و تقوی ان کے رگ و پے میں بسا ہوا تھا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ترقیوں کے، بلندیوں کے ان میناروں کو چھوئیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں تقوی کو لانا ہوگا، پرہیزگاری کو لانا ہوگا اور دنیا سے بے رغبتی کرنی ہوگی، کیونکہ جب بندہ دنیا میں مگن ہو جاتا ہے تو دنیا کا ہو جاتا ہے۔ تو کتنا ہی بہتر ہو کہ ہم مخلوق سے امیدیں لگانے کے بجائے خالق سے امیدیں لگائیں، اور کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم رزق کے ساتھ ساتھ رازق کو بھی تلاش کریں تاکہ اللہ راضی بھی ہو جائے اور ہماری زندگی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی گزر جائے۔ کیونکہ جو دنیا کے شکنجے کے اندر آ جاتا ہے تو دنیا اسے کسی کام کا نہیں چھوڑتی، حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں، اور فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، کہ اس کا منہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا سوائے مٹی کے، یعنی کہ جب انسان مٹی میں چلا جائے گا تب انسان کا پیٹ بھر جائے گا، ورنہ جب تک وہ مٹی کے اوپر ہے، زندہ ہے، تب تک وہ اسی طلب میں لگا رہتا ہے کہ میں دنیا کو حاصل کر لوں، دنیا میری مٹھی میں آ جائے، میں مال و دولت حاصل کرتا رہوں۔